پہلا سیموئیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے سخت آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا تقریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خدا نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور 2 کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الفاظ کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قوم کی بلا سے مارا۔ اور اے فلسطینیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے۔ اور خداوند کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس مارے گئے۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکرگاہ میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا۔ اور وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اس کی آنکھیں رہ گئیں اور اسے کچھ نہیں سوجھتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، آئے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے، اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے چھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خاوند مر گئے تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد زا اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرا بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبوت رکھا، اور کہنے لگی، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی،
کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ آمین۔ جارڈن ریور، عبرانی میں نہار ہے یردین، یہ یسوع مسیح کے بپتسمہ کی جگہ ہے، اور دریائے یردن کا مطلب ہے اترنے والا، ڈسینڈر کہتے ہیں اس کو۔ دریائے یردن کو مسیحیت میں تیسرا مقدس ترین مقام تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ہی دریا میں یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا تھا، اور روح کبوتر کی مانند ان پر اترا تھا، اور گواہی تھی باپ کی طرف سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں۔ اس لیے یہ پاک ترین مقامات میں سے ایک جگہ ہے۔ ویسے اس کی 2 مقامات مانے جاتے ہیں اسرائیل میں، ایک جارڈن کے اوپر کی طرف ہے، ایک نیچے کی طرف ہے دریا کے، لیکن زیادہ جو ہے وہ یہی مانا جاتا ہے۔ اچھا، اپنے نام کے مطلب کی طرح دریائے یردن اوپر سے یعنی شمال سے شروع ہو کر جنوب یعنی نیچے کی طرف اترتا ہے، اور اسرائیل کی تمام زمین کو سیراب کرتا جاتا ہے، اور پہلے گلیل کی جھیل اوپر اور پھر نیچے دریائے مردار میں جا کر گرتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو دریائے یردن بھی جو ہے نا، یسوع مسیح کی خوبصورت تصویر ہے، جیسے وہ بھی آسمان سے زمین پر اتر کر آیا، اور پہلے گلیل یعنی اسرائیلی، اور پھر دریائے مردار یعنی غیر قوموں دونوں کے لیے نجات کا پیغام لائے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دریائے یردن ایک بابرکت دریا کی تصویر پیش کرتا ہے، اپنے اندر مکاشفہ رکھتا ہے جو دوسروں کو سراب کرتا ہے اور زندگی